ملائکہ کرام نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، وہ تعظیمی تھا، وہ جائز تھا، لیکن یہ آخری شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے، یہ کامل اور مکمل شریعت، اس میں کوئی نقص نہیں۔ اس واسطے اس کے اندر ایسے اصول بیان کر دیے گئے کہ کسی قسم کا اشکال و اشتباہ بھی باقی نہ رہے۔ چنانچہ غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت تو کفر ٹھہرا، لیکن سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر جائز ہوتا تو سب صحابہ حضور کو سجدہ کرتے، کہ کائنات کے انسانی کے اندر اتنی بڑی ذات اور اللہ نے بنائی کوئی نہیں، لیکن اگر صحابہ کرام نے اس محبت کے باوجود جو حضور کے اشاروں پر جانوں قربانیاں پیش کرتے تھے آپ کو سجدہ نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پیروں کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات نہیں؟ آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ نے بہت کچھ مناظر دیکھے ہوں گے۔ یاد رکھیے، جو پیر اپنے آپ کو سجدہ کراتا ہے وہ پکا کافر ہے، اس کے کافر ان میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بد نصیبی سے جہالت کے مارے ہوئے لوگ عقیدت کے غلوب میں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم جو سجدہ کر رہے ہیں اس قابل ہے؟ جو سجدہ کرواتا ہے وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کو السلام علیکم کہا جائے، جائے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، وہ تو اتنا گمراہ ہے، وہ سلام کا محل بھی نہیں ہے۔ جہالت کے مارے ہوئے اندھے عقیدت مندوں سے وہ سجدہ کرا رہا ہے اپنے آپ کو۔ یہ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، نذرانوں کی شکل کے اندر ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ ہم کسی اللہ والے کے دشمن نہیں ہیں، سارے لوگ گواہ ہیں نا خدا کے سامنے۔ میں اللہ والوں کی جوتیوں کے تلووں کے ساتھ لگی مٹی کو اپنے لیے سرما بصیر سمجھتا ہوں، لیکن اللہ والوں کی، ٹھگوں کی نہیں، جال سازوں کو پیر نہیں مانتا۔ میں نے پیر دیکھے ہیں، ہم بھی کسی کے بیعت ہوئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، ان کی زندگی اللہ کے نبی کے سنتوں میں رنگی ہوئی دیکھی ہم نے۔ ہر اللہ والے کا ادب کریں، لیکن ایک حد تک جا کر وہ ادب بھی ان کے لیے نہیں کر سکتے جو نبی کا حق ہے۔ پیغمبر کا حق بھی کسی استاد اور پیر کو نہیں دیں گے، اور جو اللہ کا حق ہے وہ کسی کو نہیں دیں گے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، مراتب کا فرق نہیں کرو گے تو کبھی زندیق بن جاؤ گے۔ فرق مراتب کرنا ضروری ہے۔ استاد اور پیر کا جو حق ہے اس سے بڑا حق صحابہ کرام کا ہے، صحابہ سے بڑا حق پیغمبر کا ہے، اور ساری مخلوق سے بڑھ کر بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ فرق ضرور رکھنا ہے۔ مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ پکار، اور عبادت کی ساری قسمیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا طواف کی شکل میں، اعتکاف کی شکل میں، قربانی، یہ ساری کی ساری کس کا حق ہیں؟ اللہ کا حق ہے۔ اب لفظ الہ کا معنی کیا عبادت، اور عبادت کی تشریح کی ہے پکار سے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، یہ لفظ جب آتا ہے تو گھبرا کر آپ پھر ہلکی سی آواز سے بولتے ہیں۔ یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں یہی بات سمجھائی گئی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پہلے ترجمہ کیا، اب سمجھ میں آئے گی بات۔ میرے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھئے، مجھے تم بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی، مجھے بتلاؤ، ماذا خلقوا من الارض،
جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کے بارے میں یہ تو بتاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز بنائی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اتنی بڑی زمین دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، 1 فٹ زمین کا کوئی ٹکڑا تو کم از کم انہوں نے بنایا ہوتا۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، شفا دینے والا سمجھ کر، اولاد دینے والا سمجھ کر، دولت دینے والا سمجھ کر، کامیابی دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، ارونی مجھے بھی تو بتلاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز بنائی ہے؟ سب کچھ بنانے والا میں، زمینیں بنانے والا میں، آسمانوں کو بنانے والا میں، آسمانوں کو بغیر سہاروں کے بلند کرنے والا میں، زمین کے دامن میں انگنت اور لا تعداد مخلوق بنانے والا میں، اور ان سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا میں، آسمانوں کو بغیر سہاروں کے کھڑا کرنے والا میں، اس میں ستارے چمکانے والا، سورج اور چاند بنانے والا میں، آسمانوں کی لا تعداد انگنت مخلوق ان کو پیدا کرنے والا میں، اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا میں اگر زمین و آسمان بنا سکتا ہوں اور اس کے اندر سارا جہان بنا سکتا ہوں، نظام چلا سکتا ہوں، اے بھٹکے ہوئے انسان تیری ضرورتیں پوری کرنے سے میں کیوں کمزور اور عاجز آ گیا؟ تم جن جن کو پکارتے ہو میرے سامنے لاؤ تو ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کون سی چیز بنائی ہے؟ کم از کم 1 فٹ ٹکڑا زمین کا تو دکھا دو، ایک نے نہیں سارے پیروں نے مل کر بنائی ہو، سارے نبی ولی مل کر، فرشتے اور جن انسان مل کر بھی انہوں نے زمین کا 1 فٹ زمین بنائی ہو، لیکن تم کوئی جواب نہیں دے سکو گے، کوئی مثال نہیں پیش کر سکو گے۔ اللہ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، او انسان ذرا غور تو کر، اتنا بڑا آسمان، ایک نہیں 7 آسمان، اور زمینیں میں نے بنائی۔ آسمانوں کا بنانا، ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا ایک بچے کا بنانا زیادہ مشکل کام ہے؟ اللہ نے کیسے سمجھایا؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا بنانا اور زمین کا، اکبر من خلق الناس، انسانوں کے بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر وہ مشکل کام میں کر چکا ہوں تو یہ آسان کام میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اے انسان، تجھے 4 پاؤنڈ کا 5 پاؤنڈ کا بچہ دینے سے میں کیوں عاجز آ گیا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، چلو زمین میں اگر کوئی چیز انہوں نے نہیں بنائی تو آسمانوں کی طرف توجہ کرو، وہاں کوئی چیز انہوں نے بنائی ہو، کوئی ایک ستارہ لگایا ہو چمکنے کے لیے، کوئی تو پیش کرو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر اس سے پہلے کوئی کتاب آئی اس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے تو وہ کتاب پیش کرو۔ او اثارۃ من علم، یا نبیوں کا کوئی علم تمہارے پاس چلا آ رہا ہو وہ تو پیش کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکو گے تو یاد کرو نہیں کر سکو گے۔ نہ کوئی ایسا نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں جس نے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہو یا آسمان کا کوئی حصہ بنایا ہو۔ تو پھر آؤ وَمَنْ أَضَلُّ، یہ فتویٰ بھی سن لو، وَمَنْ أَضَلُّ،
جب ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، یہ مطالبے پورے نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بتاؤ ومن اضل، اس سے بڑا بھٹکا ہوا گمراہ انسان کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، اس خالق کائنات کو چھوڑ کر، اس مالک کو چھوڑ کر، اس رازق کو چھوڑ کر، اس کبریائی کے مالک وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بڑائی اسی کو حاصل ہے، زمین میں بڑائی اسی کو حاصل ہے، وہ تو اکبر ہے، اللہ اکبر، وہ تو بڑائیوں عظمتوں کبریائیوں والا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر تم ان کو پکارتے ہو۔ ممن یدعو من دون اللہ، اس کو چھوڑ کر اس کو پکارتے ہو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو اس کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ قیامت آ سکتی ہے، تمہاری مرادیں پوری نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ کے علم میں تھا کہ پاکستان نام کا ایک ملک بھی بنے گا، اس میں کچھ مخلوق میں بناؤں گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن کلمہ بھی پڑھیں گے، کہیں اے بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال، ایسے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کے علم میں تھا، اس لیے پہلے یہ قانون بیان کیا، وَمَنْ أَضَلُّ، ہوش کرو، ہوش کے دائرے میں آ کر اس بات پہ غور کرو، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون؟ ازل عربی گرامر کے اعتبار سے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، زال کہتے ہیں گمراہ کو، اور ازل کہتے ہیں سب سے بڑا گمراہ۔ ازل کا معنی سب سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا گمراہ کون؟ ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس کی پکاریں نہیں سن سکتے، اس کی مراد پوری نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ ان کو اس کی پکار کی خبر ہی نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہی؟ کون بتا رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ جہالت کا مارا ہوا انسان سمجھتا ہے میں داتا صاحب گیا، دیگ چڑھائی، دعا مانگی، داتا صاحب کو پتہ چل گیا اس کی مراد کیا ہے، اس کی مشکل کیا ہے، مشکل کشائی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے ہیں ہی بے خبر۔ میں کہتا تو آسانی سے رد کر لیتے، مگر اللہ کی بات کو کیسے رد کریں گے؟ اللہ فرماتے وہ بے خبر ہیں، انہیں خبر نہیں کون آیا کون نہیں آیا، کہاں سے آیا، کیا اس کی مراد ہے۔ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس کے وجود کو بنایا ہے، وہی جانتا ہے جس کے سینے کے اندر دل رکھا ہے، جو اس کے ارادوں کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے وہ اس کے حالات کو نہیں جانتا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم پکار کر بولو یا آہستہ بولو، إِنَّهُ لطیف خبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ سب کی پکاریں سننے والا کون ہے؟ سمیع بھی وہی ہے، علیم بھی وہی ہے، خبیر بھی وہی ہے، بصیر بھی وہی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی سمیع ہے، نہ علیم ہے، نہ بصیر ہے، نہ خبیر ہے۔ نبیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سمیع علیم کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد ربنا تقبل منا،
اے اللہ یہ کام تو ہم نے کر لیا لیکن تیری بارگاہ میں التجا اسے قبول بھی فرما لے۔ انکا انت السمیع العلیم، تو ہی پکاروں کو سننے والا اور تو ہی حالات کو جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کیا کریں الفاظ پہ غور کیا کریں، ورق گردانی کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، تھوڑا پڑھیں لیکن معنی اور مطلب دیکھ کر پڑھیں، خدا کی قسم آپ کی سوچ کا زاویہ بدل جائے گا، آپ کو پھر اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی، رب کی معرفت و پہچان بھی ہونے لگے گی۔ اللہ کیا ہے؟ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں بھی وہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ الہی کا مسئلہ ہے، ہر نبی نے الہ کا مسئلہ سمجھایا، ہر نبی کی مخالفت بھی الہ کے مسئلے پر ہوئی، ہر غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے الہی کا اقرار کروایا جاتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا کون، اور ہر ایک کے حالات اور حاجات کو جاننے والا کون، اور ہر ایک کی مرادیں پوری کرنے والا کون، اور صرف اللہ ہے۔ نہ کوئی دور و نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، نہ اس کے حالات اور حاجات کو جانتا ہے، نہ پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے کہ پورا وہ کرے گا جو مختار ہوگا۔ ساری مخلوق آسمانوں والی یا زمین والی یہ سب محتاج ہیں، مختار کوئی نہیں، وہ سب اللہ کے دروازے کے محتاج ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھو، 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد کوئی نہیں۔ اب دھیان سے توجہ، چند لمحے باقی ہیں دوستو، پھر جمعۃ الوداع قسمت سے ہی پھر کسی کو نصیب ہوگا، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، یا اللہ اپنی بارگاہ سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو ہی پکاریں سننے والا ہے۔ اس کو ذہن سے اتاریے مت، تو ہی پکاریں سننے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں۔ یہ گویا لا الہ کا ترجمہ کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام، تیرے سوا پکار سننے والا کوئی نہیں، پکار کے لائق کوئی نہیں، تو ہی پکاریں سننے والا ہے۔ پھر اس بارگاہ میں دیر کیا تھی؟ فنادتہ الملائکہ، تو اللہ کے فرشتے آ گئے، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ عبادت میں مشغول تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، میرے پیغمبر زکریا اپنے اس بڑھاپے کے اندر بھی ہماری قدرت پر یقین رکھتے ہوئے کہ ہم چاہیں تو بڑھاپے میں 100 سال میں بھی اولاد دے سکتے ہیں، نہ چاہیں تو جوانی بھی نہیں دیتے۔ آپ نے ہماری قدرت پر یقین کرتے ہوئے ہمارے دروازے پر دستک دی، لو آج ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بیٹا بھی ہم دے رہے ہیں، نام بھی ہم تجویز کر رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو 100 برس کی عمر میں بیٹا کس نے دیا؟ جو اللہ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نواز سکتا ہے، وہ کیا آج ریٹائر ہو گیا؟ جو کل طاقت کا مالک تھا، اولاد دینے والا تھا، وہ آج بھی اولاد دے سکتا ہے۔ ایک پیغمبر بیمار ہیں، کون؟
سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، لمبی بیماری ہے. ایک موقع پر پہلے صابر شاکر، صبر ایوب ضرور مسئلہ بن گیا، لیکن اپنی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی نامناسب بات دیکھی، عقیدے کا مسئلہ تو کوئی، پریشان ہو گئے. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے، رب انی مسنی الضر، میرے داتا مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحیم ہے. اس بارگاہ میں دیر کیا تھی، فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہم نے فوراً ان کی پکار سن لی اور قبول بھی کر لی. وکشفنا ما بہ من ضر، اور ان کی تکلیف بھی ہٹا دی. بیماروں کی تکلیفیں ہٹانے والا کون؟ جو کل ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کر سکتا ہے، آج کسی مریض کو شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں. ایک سفر میں چلتے چلتے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی. کشتی والوں نے کہا اس میں کوئی گنہگار آ گیا. ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں کتنی صداقت اور راست بازی تھی کہ کشتی کا ڈولنا جو ہے اس کو بھی سبب سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا سبب ہے. ہاں بھائی کون ہے تم میں سے جو اپنے مالک سے، اپنے آقا سے بغیر مرضی کے بھاگ کر آیا ہو؟ اب کون بولے؟ قرآن بتاتا ہے فساہم، پھر سارے کشتی والے لوگوں کے درمیان قرآن اندازی کی گئی. قرآن میں نام نکلے گا، فکان من المدحضین، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش میری آ گئی ہے. یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی. پیغمبر کشتی کے اندر موجود، کشتی ڈوب رہی ہے، پیغمبر کشتی سے باہر جاتے ہیں، بیڑا پار ہو جاتا ہے. معلوم ہوا بیڑا پار کرنا بھی صرف اللہ کا کام ہے. ادھر پیغمبر نے چھلانگ لگائی، اللہ نے دور دراز سمندروں کے کسی گوشے کے اندر ایک مچھلی تھا، حکم دیا سینہ چیر کر پہنچ اس مقام پر جہاں میرا پیغمبر دریا میں موجود ہے. فالتقمہ الحوت، اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیا، اپنے پیٹ میں لے لیا. یہ قرآن ہے، کوئی ناول نہیں سنا رہا میں آپ کو. فالتقمہ الحوت، اللہ اکبر. مچھلی کو اللہ نے حکم دیا چند روز کے لیے میرا پیغمبر تمہارے پیٹ میں رہے گا، تمہارا پیٹ اس کے لیے مہمان خانہ ہے، نبی تمہاری غذا نہیں. اس کے بعد کیا ہوا پتہ آپ سب کو ہے، لیکن صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ نبی وہاں جا کر بھی اللہ کی ذات کو نہیں بھلائے. اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. یونس علیہ السلام کہاں پہنچے دنیا والوں میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا. ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیروں میں چلے گئے ہیں. فنادا فی الظلمات، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یونس علیہ السلام نے وہاں جا کر بھی اپنی رب کو نہیں فراموش کیا، ان اندھیروں کے اندر بھی انہوں نے آواز لگائی اللہ الہ الا انت، وہی الہ ہے، لا الہ الا انت، میں اس وقت مشکل میں پھنسا ہوں، میری پکار کو تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں. الہ کا معنی ہے مشکل کشا، میری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں.
سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، تو خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، قصور سے پاک ہے، فتور سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں مانتا ہوں کہ مجھے آپ کے حکم کے انتظار کرنا چاہیے تھا، جلد بازی کی، اس کی وجہ سے اس امتحان میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو فاستجبنا لہو، ہر پیغمبر کی دعا کے بعد یہ لفظ قرآن میں آتا ہے فاستجبنا لہو، ہم نے اس کی پکار سن لی، ہم نے ان کی پکار سن لی، مراد پوری کر دی۔ اللہ کے سوا نہ کوئی پکاروں کو سننے والا ہے، نہ حالات و حاجات کو جاننے والا ہے، نہ مرادیں پوری کرنے والا ہے، یہ عقیدہ بنا لیں۔ فاستجبنا لہو، ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اس غم اور پریشانی سے ہم نے ان کو نجات بھی دے دی، حکم دیا مچھلی کو لے جا کر کنارے پر اگل دیں۔ اس کے بعد ایک جملہ میں اکثر یاد دہانی کراتا ہوں دوستوں کو، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے جب بھی ہماری قدرت پر یقین رکھ کر، ایمان والے یعنی ہم پر یقین رکھنے والے کہ رب یہ کر سکتا ہے، جب بھی میرے دروازے پر دستک دے کر کسی مشکل میں مجھے پکاریں گے تو ہمارا قانون ہے کذالک ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو یوں ہی ہمیشہ کے لیے ہم پریشانیوں سے نکالتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بات مشہور ہے، آیت کریمہ کا ورد، کسی مشکل میں کوئی مبتلا ہو، اور یہ مجربات میں سے ہے، ہزاروں بار لوگ تجربے کر چکے، کسی بڑی مشکل میں جب دنیا میں کوئی اس کا حل موجود نہ ہو تو پھر اللہ کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ مشکل کشائی کر بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے قانون بیان کر دیا کذالک ننجی المؤمنین، مومن جب بھی ہمیں پکارے گا ان الفاظ کے ساتھ ہم اسے نجات دیتے رہیں گے، بچاتے رہیں گے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ پکاروں کے لائق کون ہے؟ پکاریں سننے والا کون ہے؟ حالات اور حاجات کو جاننے والا کون ہے؟ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ کے سوا یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سب اللہ کے پیارے ہیں، مقبول ہیں، مقرب ہیں، لیکن ان میں سے حاجت روا کوئی بھی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ یہ صرف شان اللہ کی ہے، اور اللہ اپنی صفات کسی مخلوق کو نہیں دیتے۔ اگر مخلوق کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے تو پھر مخلوق میں اور خالق میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر زکریا علیہ السلام اولاد خود لانے پر قادر ہوتے تو اللہ کے سامنے نہ پکارتے، یونس علیہ السلام اپنی قدرت اور طاقت سے باہر نکل سکتے ہوتے تو اللہ کے دروازے پر دستک نہ دیتے، ایوب علیہ السلام خود اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہوتے تو اللہ سے صحت کی دعا و درخواست نہ کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفتیں کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے نہیں دی، صرف اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ میرے دوستو، مضمون ختم نہیں ہوا، یہ سبق پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ ہمیں بھی موقع دے اور توفیق نصیب فرمائے، دل و دماغ کو کھول دے اللہ اپنی کتاب مقدس کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے۔ پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے بعض مدارس دینیہ کے لیے میں نے توجہ دلائی تھی، آپ حضرات نے جن لوگوں نے، جن دوستوں نے اس پر تعاون کیا، اللہ پاک ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے نواز دے، ان کی زندگی میں ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھے۔ جو حضرات رہ گئے تھے ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد ہمارے ساتھی باہر کھڑے ہوں گے یا اندر بیٹھے ہوں گے، جو تعاون نہیں پیش کر سکے پچھلے دنوں کے اندر وہ کر لیں۔ اس کے علاوہ دو باتیں اور سمجھ لیجئے، رمضان کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں معیار قرار دی تھیں، گندم بھی ہے یا اس کا آٹا، کھجور ہے، کشمش ہے، جو بھی ہے، پنیر بھی ہے، لیکن جو بھی
بالعموم دستیاب نہیں ہوتے، اور پنیر بھی، اور وہ کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا، اسے کسی نے فطرانہ کیا دینا ہے۔ گندم یا اس کا آٹا یہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے، اور کھجور بھی کھاتے ہیں اور کشمش بھی ملتا ہے۔ اس واسطے آپ نے باہر دروازے پر دیکھا ہوا ہوگا، گندم یا اس کا آٹا ایک درمیانے درجے میں 50 روپے فی کلو کے حساب سے ہے، 2 کلو 100 روپے فی کس کے حساب سے۔ جو گندم کے ذریعے سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں تو فی کس کے حساب سے 100 روپیہ، اور کھجور درمیانی اس کا ریٹ تقریباً 200 روپے ہے۔ اس سے مہنگی بھی ہے، 15 16 روپے 3000 روپے بھی کھجور ہے، اجوا کھجور۔ لیکن عام کھجور جو مسلمان کھاتے ہیں وہ جو مناسب کھجور 200 روپے ریٹ تھا، تو اس کے 4 کلو کے 800 روپے بنتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی دینا چاہے دے سکتا ہے، اور جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ اور درمیانی قسم کی کشمش جو ہے میں نے ریٹ معلوم کیا تو 400 روپے کلو کے حساب سے، 4 کلو کشمش کے حساب سے یہ 1600 روپے بنتے ہیں، اور 1600 روپے کے لحاظ سے لوگ فطرانہ ادا کرتے بھی ہیں، جن کو اللہ پاک نے توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ اہل ثروت کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جس چیز کو معیار بنا سکتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں اپنے حالات کو، اس کے حساب سے صدقہ فطر عید کی نماز میں جانے سے پہلے آج بھی ادا کر سکتے ہیں، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر لیں۔ یہ مسئلہ ہے۔